السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان اور میں اس وقت موجود ہوں پیپلز لیبر یونین کے آفس میں، اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں محسن رضا صاحب. ان کی طرف چلیں گے، بات کریں گے. سب کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واٹر بورڈ کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے میڈیکل کو، اور کیا کہیں گے یہ اس حوالے سے، کیونکہ دوسری یونینز جو ہیں وہ اس وقت اس کے بالکل مخالف چل رہی ہیں کہ میڈیکل کو جو ہے وہ آؤٹ سورس نہ کیا جائے. اسی حوالے سے ہم ان کے ریویوز جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا حکومت کا یہ فیصلہ صحیح ہے، واٹر کارپوریشن کا یہ فیصلہ صحیح ہے، یا یہ بھی اس چیز کے اگینسٹ ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو جو ہے وہ کارپوریشن بنا دیا گیا ہے، اور کارپوریشن بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اصلاحات کے نام پر جو ہے باہر سے ایک افسر کو تعینات کیا گیا. وہ اتفاق سے ان کا نام بھی میں ان کو اصلاح الدین صاحب کہتا ہوں، بجائے اس کے کہ صلاح الدین نام ہے، پر اصلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اصلاحات کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور وہ تجربات کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ بیس CEO جو ہے وہ لینا چاہیے تھا، پر انہوں نے ایک سرکاری ملازم کو یہ اختیارات دے دیے اور وہ مختلف تجربات کر رہے ہیں. پہلے کچھ ٹائم پہلے ایک بیوٹی پارلر سے ایک خاتون انچارج بن گئی تھی، ڈاکٹر عظمیٰ، اور اس کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی 34 کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے ادائیگی کی، اور وہ اس وقت بات کرتے تھے کہ ہم جو میڈیکل میں چوری ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ 30% تک جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے. پر آن ریکارڈ یہ ہوا کہ وہ 30% جو انہوں نے کبھی بل میں کٹوتی بھی کی، وہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس وقت جو ہے 2 چارج رکھنے والے عمران زیدی صاحب جو DMD RRG بھی ہیں اور DMD فائنانس بھی ہیں، وہ انہوں نے وہ ادائیگیاں انہیں ہاسپٹل اور اسٹوروں کو جو بچت کے نام پر دکھایا گیا تھا وہ ان کو دوبارہ پیمنٹ کر دی. اور ابھی جو آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں گے یا اس کو انشورنس میں دے دیں گے، تو من پسند کوئی کراچی سے باہر کی کوئی ان نون انشورنس کمپنی آ رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے یونائٹڈ کے نام سے. یہ تجربات پہلے سے بھی ہوتے رہے. 95 میں بھی جب ورلڈ بینک اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے جانا چاہ رہا تھا تو اس وقت بھی یہ تجربات ہو رہے تھے، اور اس وقت 97 میں بھی اس کا ایک ٹینڈر طلب کیا گیا تھا. اس وقت سینئر منسٹر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. باقاعدہ اخبارات میں ٹینڈر آ گئے تھے، جیسے کہ آج کل آپ شور سن رہے ہیں. تو ورلڈ بینک اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کر رہا، پر ہم مزدور یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم لوگوں نے احتجاج کیا، نوٹس دیا. 92 میں بھی یہ پرابلم آئی تھی. 92 میں تو کور کمانڈر تک جو ہے اس میں انوالو ہوئے، اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا کہ جو فیسلٹی آج کل ہم اویل کر رہے ہیں یہ کنٹینیو رہیں گی. اس میں 2018 میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی میں پچھلے کوئی 10 سال سے یہ CB ہیں، ان کو توجہ نہیں تھی. اس کمیٹی کے وہ ممبر نہیں تھے، اس میں انہوں نے اس وقت توجہ نہیں دی. 2018 میں ہم یہ کہتے ہیں 2018 کی پالیسی کو نافذ کرو. اس میں بہترین ہاسپٹل تھے، اسپیشلسٹ تھے، لیبس تھی. انہوں نے وہ پالیسی پڑھی نہیں ہے، یہ خاموشی سے گھومتے رہے. ایکٹ تبدیل ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں ایک ان کے ہی پروگرام میں COO جو آج کل آفیشیٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا کہ ہم تو تمام باتوں میں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اگر وہ اعتماد میں لیتے ہیں تو پھر وہ یہ ساری پالیسیاں جب ٹینڈر آنے کے بعد باؤنڈری کے باہر زندہ باد مرد آباد کر کے حکومت سندھ کو گالیاں بکنے سے یا لان تان کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل اگر ہونے ہیں تو ٹیبل پر کرنے پڑیں گے ہمیں حل. یہ افسوسناک بات ہے کہ ٹیبل پر عموماً اپوزیشن کی یونینز کو نہیں بٹھایا جاتا، CBA کو لایا جاتا ہے، ٹیبل پر بات کی جاتی ہے، ان سے نیگوسیشن ہوتی ہے. یہاں الٹا رواج ہو گیا کہ CBA بجائے ٹیبل پر جانے کے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ہم زندہ باد مرد آباد کرتے رہیں گے اور آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. اور اگر یہی صورت حال رہی تو مجھے یہ آر نہیں کہنے میں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بالکل بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور آؤٹ سورس کی طرف بھی جا رہا ہے، کیونکہ CBA اپنا کردار مثبت ادا نہیں کر رہی، ادھر ادھر جو ہے وہ اٹکلیاں مار رہی ہے. تو جب تک وہ سیریس نہیں ہوں گے تو معاملات خرابی کی طرف رہیں گے.
محسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو لوگ سفر کر رہے ہیں جن کے ڈیوز ان کو واجبات ان کو ادا نہیں کیے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لوائقین روزانہ ادھر ادھر کی دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ان کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ان کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا آپ کے جو سی او صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، یہ سب لوگ صرف بیٹھنے کے لیے ہیں اپنے ٹھنڈے کمروں میں؟ جو لوگ باہر گرمی میں دھکے کھا رہے ہیں ان کا احساس ان کو بالکل احساس نہیں ہے. ہم نے بہت ساری تصاویر اس طرح کی شیئر کی ہیں، جنازے 3 دن سرد خانے میں پڑے رہے ہیں کہ وہ وہاں سے ان کو پیسے ملیں تو وہ اپنی ڈیڈ باڈی پنجاب لے کر جائیں، یا پنجاب سے ایک ڈیڈ باڈی آنی تھی. اور سی او صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہے اور وہ ملنا بھی بہت کم پسند کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ہرکارے چھوڑے میں وہ کچھ لوگوں کو وہاں سے لے آئے، وہ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، ان کا اسٹائل وہی ہے جس طرح سے وہ ایک ڈسٹرکٹ کو چلاتے ہوئے لینڈ مافیا، وہ قبرستان کی زمینیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ یہاں پر بھی انہوں نے آ کے اسی طرح کا ایک نظام جو ہے وہ وضع کر لیا. اور ان کے چند لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ اسکریپ پہ منہ مارتے پھر رہے ہیں. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے، اور یہ پچھلے کوئی 10-12-15 سال سے یہ پرابلم ہے فائنینس کا. سی بی اے نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا اس طرح سے. یہ برج فائنینسنگ کے نام پر ہمارا پیسہ کے ایم سی کے ٹھیکیداروں کو دیا گیا. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ورلڈ بینک کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ آڈٹ کر کے ہمیں آڈٹ رپورٹ دیں گے تو ہم فنڈ ریلیز کریں گے. پر ہو یہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک کو جعلی آڈٹ رپورٹیں بنا کر دی جا رہی ہیں. اس وقت پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے پہلے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کے مختلف جو ہمارے ڈویژن ہیں 18-20 کے قریب، ان میں جو ہے 1-1 لاکھ روپے باقاعدہ چندہ جمع کیا گیا. وہ ورکر ملازم جو ڈسیز کوٹے میں اپنے شوہر کی جگہ یا اپنے باپ کی جگہ خواتین بھی بھرتی ہوئی ہیں، ان سے بھی جو ہے انہوں نے چندہ لیا ہے 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپے آڈیٹر کو دینے کے. سوری محسن صاحب، یہ چندہ تو نہیں، یہ تو رشوت کیا ہے؟ رشوت نہیں، رشوت بھی چندہ اس لیے کہ وہ زبردستی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، پیون کو بھی، کہ وہ پیسے جمع کریں اور وہ پیسے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کنسرنڈ اور ڈائریکٹر ٹیکس جو ہے وہ آڈیٹرز کو دے گا. آپ مجھے بتائیے 50 لاکھ روپے آڈٹ کے نام پر بجٹ میں رکھا جاتا ہے. اس بجٹ کو میں نے اس سال کے بجٹ کو دیکھا نہیں ہے. وہ رشوت ہم کیوں دیتے ہیں اور کیوں ڈویژن کے ملازمین پیون سے، بیلدار سے اور کلی سے مینیجنگ ڈائریکٹر کے جو اصلاحات کے نام پر آئے ہیں ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور افسران کو بجائے باز پرست کرنے کے ان کو ٹرانسفر کی دھمکیاں دے کے لوگوں سے چندہ جمع کروا کے بوگس رپورٹیں دی جا رہی ہیں. اس رپورٹوں میں ہمارے اربوں روپے جو کے ایم سی میں چلے گئے، جو کنٹونمنٹ بورڈ میں چلے گئے، کہیں پر بھی نشاندہی نہیں ہوئی ہے اس کی. سی بی اے خاموش ہے. سازش کے تحت سی بی اے کو آواز اٹھانی چاہیے اس باتوں پر. سی بی اے آواز نہیں اٹھا رہی، اور اسی بنیاد پہ ہر مہینے ریٹائرمنٹ پر لوگوں کے ڈیوز بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل 5 ارب روپے سے زیادہ لوگوں کے ڈیوز ہو گئے. مینیجنگ ڈائریکٹر سی بی اے کے ساتھ اس انداز میں کھیل رہے ہیں. جنوری سے جون تک انہوں نے 1 روپیہ ملازمین کو نہیں دیا، ٹھیکیداروں کو دیتے رہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا، ان کی ایک میڈیا ٹیم ہے، کنسلٹنٹ انہوں نے رکھے ہوئے میڈیا سے ریلیٹڈ، ان کے پاس جو ہے وسائل زیادہ ہیں، وہ وسائل کا استعمال کر کے انہوں نے بڑی بڑی خبریں لگوائیں. چیئرمین صاحب کو بھی مبارکبادیں دے دی کہ ہم ملازمین کو ہر مہینے 15 کروڑ روپے دیں گے. 5 مہینے گزر گئے ہیں، 20 کروڑ روپے سے زیادہ پیمنٹ نہیں ہوئی، وہ بھی ایمرجنسی میں، یا جو لوگ رشوت دے کے مختلف ذرائع سے اپنے پیسے نکلوا رہے ہیں. وہ 15 کروڑ روپے دیتے تو تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے قریب 5 مہینے میں چلے جاتے پیسے ملازمین کو، پر نہیں گئے. وہی آگے ایوریج بیٹھتا ہے تقریباً کوئی 7-7.5 کروڑ روپے جو ہر مہینے ملازمین کے فنڈ سے پیسے کٹتے ہیں، ان کے فنڈ کے نام، جی پی فنڈ کے نام پر. جو ہاؤس بلڈنگ میریج ایڈوانس لوگوں نے لیا ہوا ہے جو ریٹرن کرتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 5-7 سے 5.25 کروڑ روپے وہ بنتے ہیں. 1.5 سے 2 کروڑ روپے مشکل سے پیمنٹ کر رہے ہیں. یہ فیگر میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اب افسر ایسوسیشن بھی بنا لی ہے سی بی اے نے. وہ باقاعدہ وہ 18 گریڈ اور 19 اور 20 گریڈ کے ریٹائرڈ لوگوں کی ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر کے باقاعدہ مارکیٹنگ کرتے گھوم رہے ہیں. اور وہی لوگ جو کرپشن میں انوالو ہیں، وہی لوگ ٹھیکیداری میں انوالو ہیں. انہی لوگوں نے جو ہے وہ بوگس جو ہے اپائنٹمنٹ اور بوگس پروموشن کر کے سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اب وہ دعوے دار ہیں کہ یہ افسر ایسوسیشن پاکستان لیول پر بنا دی ہے انہوں نے. اور یہ بھی مجھے کہنے دیجیے کہ ان میں سے مخصوص لوگ جو ذمہ داری پر آ گئے وہ ٹھیکیداری بھی کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کے نام سے. تو اگر یہی صورتحال رہی تو سی بی اے مستقل ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے ہی موقع ہوگا انشاءاللہ بھرپور آواز بلند کریں گے اس میں. اچھا، ابھی
جو ہے وہ اسٹرائک کی بھی کال دی گئی ہے, تو آپ کہاں تک اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مزدوروں کے مسائل تو ہیں, اور مزدوروں کے مسائل کو اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پر جو منتخب سی بی ہے اس کی ذمہ داری ہے حل کرنا, اور ہم بھی اب اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں, مختلف مواقع پر بات بھی کرتے ہیں, خطوط بھی لکھتے ہیں. تو اگر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک لیگل طریقہ ہے, آئی آر او کے تحت, سیرا کے تحت جو اس کو مینجمنٹ کو نوٹس دیں. ہمارے علم میں نہیں آئی یہ بات, 3 یونینوں کا بڑا اتحاد بنا تھا اور ان کے صدر اور جنرل سیکریٹری اور جو ہے چیئرمین ساتھ ایک میٹنگ انہوں نے کی ہے بالکل. اس کے بعد ہم ریکارڈ کا یہ حصہ ہے کہ ان عہدیداروں کو 19 لاکھ روپے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے نام پر قرضہ دیا گیا. واٹر بورڈ میں اگر کسی کی تنخواہ سپلیمنٹری بل بن جائے تو وہ 5 مہینے نہیں ملتا, اور یونین کے عہدیداروں کو 18 لاکھ روپے پیمنٹ ہو رہا ہے. ایم ڈی صاحب نے ایک سوراخ کھول دیا ہے, میں اس کو کرپشن بھی نہیں کہتا ہوں, ہمارے نادان دوست ہیں جن ہاؤس بلڈنگ لینے کا مطلب یہ کوئی احسان نہیں کر رہا مینیجنگ ڈائریکٹر, وہ ہمیں ریکوری شروع ہو گئی ہے. تو تقریباً میرا کوئی اندازہ ہے کہ 30 لاکھ روپے پر منتھ ایم ڈی صاحب ان مزدوروں کے رہنماؤں کے نام پر ہاؤس بلڈنگ دے کر ان سے کھیل رہے ہیں. 30 لاکھ روپے تقریباً ایوریج وہ ہر مہینے ان سے لے لیا ہے انہوں نے, اور ابھی تک اکثریت کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس میں الجھا کر ایم ڈی صاحب جو ہے وہ چور دروازے سے وہ سسٹم کو آن کر کے پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے اپریل میں خط لکھ دیا تھا سندھ گورنمنٹ کو کہ انہیں ایس پی پی آر اے کے تحت سندھ گورنمنٹ کے نمائندے دیے جائیں جو کہ میڈیکل کا وہ ٹینڈر طلب کرنا چاہ رہے ہیں. اپریل میں خط لکھنے کے بعد سی بی اے کو اب پچھلے مہینے سے یاد آیا ہے اور وہ جگہ جگہ جو ہے احتجاج کر رہی ہے. حالانکہ ان کو اپریل میں ان کو پکڑنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی. دوسری طرف میں ایک اور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے. وہ ضروری نشاندہی یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں ملازمین کی مفادات کے تحفظ کے لیے تو وہ ایس پی پی آر اے کو بھی انوالو کرتی ہے, ایم ڈی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی انوالو کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے نمائندے مانگ رہے ہیں. 2012-13 میں جو ہے ڈی پی سی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہمارے نمائندے شامل ہوں گے سیکریٹری لیول پر, تو وہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جو ہے وہ پروموشن دے گی. اس لیٹر کو جو ابھی پچھلے مہینے میں آیا ہے اس لیٹر کو اگنور کر کے 20 گریڈ میں پروموشن دے رہے ہیں. اپنی مرضی کے کاموں کو جو ہے وہ بغیر گورنمنٹ کی اپروول کے کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ملازمین کی کو تکلیف پہنچانی ہے, ایزا پہنچانی ہے, تو وہاں گورنمنٹ آف سندھ کو انوالو کرتے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سی بی اے کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. ہم ان کو واچ کر رہے ہیں, انشاءاللہ جیسے موقع آئے گا تو ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے, بات بھی کریں گے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ پہ ملبہ ڈال کر آپ جو ہے وہ بڑا احسان کیا ہمارے چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب نے 2021 میں. پہلا ڈرافٹ جو تھا یہ سی بی اے نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, اس ڈرافٹ میں سندھ گورنمنٹ کا یا کراچی کے نمائندوں کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں. بورڈ کو سلیکٹ کرنا تھا, بورڈ کے ممبران نے, مینیجنگ ڈائریکٹر خود کرتے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے سی ایم کے ایڈوائزر تھے لا کے, انہوں نے اس لا میں ترمیم کروا کے وہ کہا کہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا یا جو چیئرمین جو وہ ہوگا جو واٹر اس میں چیئرمین ہوگا ہمارے کے ایم سی کا. اس امینڈمنٹ کی وجہ سے آج ایک عوامی نمائندہ ہمارے جو ہے اس میں ادارے میں بورڈ کا چیئرمین ہے, تو ہمیں ان سے بڑی توقعات بھی ہیں ابھی. اور ہم ان کے آپ کے توسط سے ایک اور بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ریبیٹ انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب نے اناؤنس کیا ہے, 15 جو فل پیمنٹ کرے گا کنزیومر جس نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی 35% وہ ریبیٹ دیں گے ان کو. اسی طرح سے وہ 3 مہینے 12 مہینے میں ریبیٹ ہے, وہ 6 انہوں نے آپشن دیے. ہمارے لڑکے کام کر رہے ہیں یہاں پر, ابھی بایو میٹرک سسٹم بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہ جو آپ نے کنزیومر کو جو انسینٹیو دیا ہے, بالکل رعایت دی ہے 35% تک کی, جو لڑکے ہمارے کام کر رہے ہیں, جو ریکوری کو بڑھا رہے ہیں, جو ریکوری کو انہانس کر رہے ہیں, جو ریکوری 60 کروڑ تھی ابھی 1 ارب 80 کروڑ روپے ماہانہ آ گئی ہے ریکوری, اور مزید یہ ریبیٹ پر بھی کام کریں گے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ریبیٹ دیا کم سے کم 10% جو رکے ہوئے اماؤنٹ کو لڑکے لا رہے ہیں ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے, ان کو 10% جو ہے وہ دیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے چینل سے یہ نشر ہوگا تو ضرور مرتضیٰ وہاب صاحب اس پر عمل درآمد کریں گے, بورڈ سے اپروول کروا کے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے محنت کشوں کو جو ڈیڈ اماؤنٹ کو ریکور کریں گے ان کو انسینٹیو ضرور دیں گے. آپ نے کہا کہ صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اصلاح کے لیے آئے ہیں, اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا,
تو یہ اصلاح کب تک چلتی رہے گی؟ کب تک واٹر کارپوریشن کا ملازم جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا؟ کب تک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان سے گھوس لیا جائے گا، ان سے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے؟ آخر وہ فرنٹ پر کیوں نہیں آ رہے، اور کیوں نہیں آ کے ملازمین کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو بھی ہمارے پاس جو یونینز آ گئی ہیں ابھی، جس طرح سے آپ سنتے رہے مختلف پروگراموں میں بھی بات کرتے ہیں، کچھ سینئرز کے لیے بھی کلمات ادا کر دیتے ہیں اور خود بھی بالکل نئے ہیں، تو وہ اس حساب سے ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ اصلاحات کے نام پر اس کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور کسی بھی ادارے میں آج تک ہم نے یہ نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ سی ای او اب مارکیٹ بیسڈ اپوائنٹ ہو جائے، 12 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہو اور وہ ٹریننگ پر جا رہا ہو۔ پرتگال جا رہا ہے ٹریننگ پر، سندھ گورنمنٹ کے جونیئر افسران کو 16 گریڈ کے لے جا کر کہ ٹیکس ریکوری کس طرح سے کی جائے گی۔ پرتگال میں ہمارے فیصل آباد کے ٹیکس نیٹ ورک میں، حیدرآباد کے ٹیکس نیٹ ورک میں اور کراچی کے نیٹ ورک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ عیاشی کے لیے جا رہے ہیں، آپ ٹریننگ کے نام پر جو سی ای او ٹریننگ کرے گا تو پھر واٹر بورڈ کے پیون کو بھی ٹریننگ پہ پرتگال بھیجا جائے تو بہتر انداز میں وہ پھر اسے بتائے گا کہ ساسر میں جو ہے وہ اسپون کس طرف رکھنا ہے، کپ کا جو ہے ہینڈل کس طرف ہوگا۔ یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ رشوت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے کہ آپ جی پاسپورٹ جمع کرا دیں اور ٹریننگ کے نام پر بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصلاحات، میں اسی لیے ان کو صلاح الدین کے بجائے اصلاح الدین کہہ رہا ہوں کہ وہ اصلاح الدین صاحب ہیں، وہ اصلاح اس طرح کی کر رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو ٹریننگ پہ لے جا کر ان کا منہ بند کر رہے ہیں، افسران جو ہے ان کے ساتھ پارٹ پلے کر رہے ہیں، سسٹم کو بیڑا غرق کیا۔ کروڑوں روپے ان کو رشوت کی مد میں جا رہا ہے ہائیڈنٹ سے، کروڑوں روپے جو ہے اینٹی تھیفٹ سیل کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا، ایک آدمی کو گرفتار نہیں کرا سکے۔ لائسنس کی انہوں نے اپروول دی تھی پچھلے دور میں، اس کے بعد ان کو کینسل کر کے ابھی جو ہے وہ لاکھوں روپے رشوت لے کے وہ لائسنس دوبارہ سے ایشو کیے جا رہے ہیں۔ 50% ان کی جیب میں بھی تو جا رہا ہے، 50% میں تو 100% ان کی جیب میں جا رہا ہے۔ باقی سندھ گورنمنٹ کو تو وہ اس فنڈ سے خوش کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کو آپ نے مجھے چھیڑا تو ورلڈ بینک آپ کی سیٹ چلی جائے گی، اور آن گراؤنڈ ایسا بھی ہے بھی۔ تو یہ بالکل، اور پھر سیکیورٹی کے نام پر پاکستان رینجر سندھ کو بھی وہ لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں اینٹی تھیفٹ سیل میں جو ہے ہمیں آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ایک شام کو کنیکشن کٹتا ہے، دوسری شام کو وہاں لگ جاتا ہے، وہ انوالو ہیں اس میں لوگ باقاعدہ سے۔ اور جب کنیکشن کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری طرف جو کمرشل ہمارے ٹینکر چل رہے ہیں آفیشلی، وہاں پر لوڈ بڑھ جاتا ہے، وہاں زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی چوری اس میں ہے، 50 سے 60 لاکھ کروڑ روپے جو ہے وہ ان کو پر منتھ ہائیڈنٹ سے لینا چاہیے، وہ برائے نام لے رہے ہیں، اور سرکاری اداروں سے جو ہے بلنگ کر کے اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا محسن صاحب کہ یہ جو جتنی اماؤنٹ دے کے یہاں اس چیئر پہ آ کر بیٹھے ہیں، یہ اس کو وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو اماؤنٹ نہیں ہے، وہ اب ڈبل وصول کر رہے ہیں ہوں گے۔ دو چار چیزیں ہیں، ایک تو ان کا پاسپورٹ جو ہے ویلیویبل ہو رہا ہے، ان کی اگر پوری ہسٹری اٹھا لیں تو 6 مہینے 8 مہینے میکسیمم 11 مہینے جو ہے انہوں نے مختلف اداروں میں پاکستان کے کام کیا ہے، اور بڑے بڑے جعلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے PAS، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یہاں لگایا گیا کہ سسٹم کو بہتر کریں، کراچی کی خدمت کریں، کراچی کے 3 کروڑ عوام کی خدمت کریں، اور وہ اس ادارے کو بیچنے کے لیے تمام تر اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں، اپنے پاسپورٹ کو ویلیویبل کر رہے ہیں بار بار باہر کے دورے کر کر۔ اور میرا اندازہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی ساری تر توجہ کراچی کے شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پانی مہیا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک کرنا ہے مستقل بنیادوں پر، یا سندھ چیپٹر کے ساتھ یا پاکستان چیپٹر کے ساتھ، اور تمام تر توجہ ان کی اسی طرف ہے، اور وہ مستقل باہر کے دورے کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے کہ پہلے تو چھٹیوں پر جاتے تھے تو سندھ گورنمنٹ سے اپروول لیتے تھے، اب تو DMD جو ہے ہمارا HRD ہے، وہ ان کی چھٹی سینکشن کر رہا ہے اور وہ باہر کے دورے کر رہے ہیں۔ تو اصلاحات جو ہے وہ باہر کے دوروں سے جو ہے وہ بہتر انداز میں آ جائے گی۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، CBA کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور صلاح الدین صاحب کی اصلاحات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وقت جب آئے گا اس طرح کا تو انشاءاللہ بھرپور آواز میں مزاحمت بھی کریں گے، مذمت بھی کرتے رہیں گے، اور مزاحمت بھی کریں گے۔ انہوں نے ایک ہنگامہ کر کے لوگوں کو ہاؤس بلڈنگ بانٹ کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر کے یہ چھوٹا سا ایک انسینٹیو دے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو وہ بڑے آرام سے آؤٹ سورس کی طرف لے جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، وہ مشکل کام ہے، اور مشکل کام کو ان کو سسٹم کو سمجھنا چاہیے۔ بہتر انداز میں CBA اپنا کام کرے، اور اگر نہیں کرے گی تو انشاءاللہ
महीने 2 महीने की बात है, रेफरेंडम चैलेंज होगा, हमें भी इख्तियार होगा बाज़ाब्ता कि हम भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाएं, और इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कराची के शहरियों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जिस तरफ ये ले जा रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि अब हम जो है टैप वाटर ले सकेंगे, लाइनों से पानी ले सकेंगे, बल्कि कमर्शियल बुनियाद पर ले जा रहे हैं। कराची के शहरियों को पानी सस्ते दामों मिलने के बजाय महंगे दामों फ़रोख्त करेंगे। वर्ल्ड बैंक पिछले 27 सालों से ये कोशिश कर रहा है, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो CEO साहब जो हैं वो इसका एक मोहरा है, एक पार्ट है। उन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम भी पिछले 27 साल से रेजिस्ट कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। उसूलों की बुनियाद पर आपके साथ बात करते हैं, जो आपकी गलतियां खामियां उस पर बात करके निशानदेही करते हैं। जो काम 100 रुपए में होता है, अगर आप 1000 रुपए में करवाएंगे तो ये चोरी है, करप्शन है। इस करप्शन को आपने पिछले 2 सालों में रोका नहीं है, बिल्कुल 2 साल से ज़्यादा आपको हो गए। जिस आदमी को ट्रांसफ़र करते हैं 4 दिन बाद वो आदमी वापस उसी सीट पर होता है। करप्शन के नाम पर आप हटाते हैं, ऊपर हायर अप्स को बता रहे होते हैं, गवर्नमेंट को बता रहे होते हैं, रेंजर्स के कमांडर्स को बता रहे होते हैं कि मैंने हटा दिया, और 4 दिन बाद फिर वो उसी जगह पे पोस्ट हो रहा होता है वो आदमी। आप WTM को ले लीजिए, आप जो मेन सप्लाई है, कहीं पर भी इन्होंने कोई इस्लाहात के नाम पर कोई नया चेंज, नया तजर्बा नहीं किया। वही पुराने लोग जो पहले से करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, पैरेलल लाइनें चला दी हैं, उन्होंने तबाही की तरफ ले गए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को। 7 कमर्शियल जो हमारे वो हैं इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें पैरेलल लाइनें बिछ गई हैं, और उन लाइनों से जो है वो मीटर लगा के आउटसाइडर करोड़ों रुपए की रिकवरी करे। 1 अरब से ज़्यादा की रिकवरी है। सब कुछ पता है मैनेजिंग डायरेक्टर को। एक लम्हे को उन्होंने ना इंक्वायरी की, ना कोई कमेटी बनाई। जो वो चोर थे वो आज वहाँ पर पॉलिसी में करें, इस्लाहात के नाम पर मुस्तकिल वो वही चोरियां कर रहे हैं। मीटर लगाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल इनसे बात कर दी उन्होंने, मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि अब कराची में जो है वो फ्लो मीटर लगेंगे और बायोमेट्रिक मैग्नेटिक मीटर लगेंगे। ये मीटर जो है 2006-7 में भी आए थे। वो उस वक्त भी 65 से 70 करोड़ रुपए के मीटर थे, जो यार्ड में पड़े हुए सड़ गए, और अब स्क्रैप के नाम पर वो उठ गए होंगे तो भी कोई पता नहीं। और दोबारा से कोई 1.25 अरब या 1.5 अरब रुपए के मीटर की बात की जा रही है। ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों को डरा धमका के 2 गाड़ियां रेंजर्स की पीछे चलती हैं, आधे लोग वैसे ही भाग जाते हैं डर के, बात ही नहीं कर रहे होते। तो इनको ये संभलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता।